بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر. ایک ڈیولپنگ سٹوری بہت ہی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور میرے اپنے اندازے کے مطابق جو اپنے کیریئر میں میں نے رپورٹنگ کی ہے اور جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ جو مالیاتی اسکینڈل ہے جی براڈ شیٹ والا، یہ بہت بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے. یہ پاناما سے بھی بڑا ہے اور پاناما سے بھی بڑے بڑے نام اس میں آ رہے ہیں. اور نہ صرف بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. ان میں سے چند نام ہیں جو کہ دنیا سے رخصت ہوئے، باقی سب موجود ہیں. اور اگر اس کو حکومت پاکستان اس کی اونرشپ لے، گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان اس کی اونرشپ لے، ریاست پاکستان کے ریاستی ادارے اس کی اونرشپ لیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی اونرشپ لے، تو اس مالیاتی اسکینڈل سے یقین جانے کہ پاکستان میں موجود جتنے بھی معاشی دہشت گرد ہیں، بڑے بڑے معاشی دہشت گرد، سب کے سب وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں، قانون کے دائرے میں آ سکتے ہیں اور پاکستان کو بہت بڑی رقم جو ہے لوٹی ہوئی پاکستان کے عوام کی وہ واپس مل سکتی ہے. اور یہ جیسے جیسے یہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور دن گزرتے جا رہے ہیں، مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں اب نیب کا رول بھی فشی فشی نظر آ رہا ہے اور نیب کے کردار کے بارے میں بھی بہت سے سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا ہے وہ آفیشلی، پہلے تو صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، اب انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ براڈ شیٹ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مسٹر موسوی، ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں سرکاری طور پہ حاصل کی جائیں. ان کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے، ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سرکاری طور پہ حاصل کیا جائے تاکہ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن سکے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو یہ چیزیں میڈیا کے ذریعے ہی آ رہی ہیں، تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا نہیں کھیلتے، بلکہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آفیشیل وے سے، آفیشیل چینل سے ان سے چیزیں لی جائیں گی. اب موسوی کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک کافی کیا کہنا چاہیے پراسرار قسم کی شخصیت ہے. لیکن نیب کے بارے میں جو چیز خط سامنے آیا اس میں یہ پاکستانی ہائی کمیشن کا ایک خط ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ براڈ شیٹ کو جو پیسے دینے کے لیے رقم کیسے پوری کی گئی اور آنن فانن کیسے پوری کی گئی. اور یہ جو تفصیلات اس میں آئی ہیں، یہ نیب کے زیر استعمال جناب ایک اکاؤنٹ ہے اور ہائی کمیشن اکاؤنٹ سے براڈ شیٹ کے لیے 28.7 ملین ڈالر نکال لیے گئے اور اکاؤنٹ میں 26 ملین ڈالر موجود تھے اور 2.5 ڈالر راتوں رات اس میں بھیج دیے گئے. کس کی منظوری سے بھیجے گئے، کیسے بھیجے گئے، اور نیب کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب نیب اس بارے میں ابھی تک نیب کا کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوا، کوئی نیب کا بیان نہیں آیا، نیب کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. اور اس میں موجودہ چیئرمین نیب کے علم میں یہ ساری چیزیں تھیں بھی یا نہیں تھیں، یا نیچے ہی سب کچھ ہو رہا تھا، یہ ضرور ایک اہم سوال ہے. پھر اس میں ایک اور چیز جو آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ بڑا ہی سینسٹیو بھی ہے اور گھمبیر بھی ہے. اور یہ سب کچھ کون کیسے ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا. اب یہ پہلے یہ ذرا چیزیں دیکھ لیں. چند گھنٹے میں 2.55 ملین ڈالر کی رقم کس کی منظوری سے بھیجی گئی اور گورنمنٹ آف پاکستان میں سے کون کون آن بورڈ تھا. اس میں وزیر اعظم عمران خان تو نہیں تھے، وہ تو بتا چکے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ خط جو آیا ہائی کمیشن لندن نے، پاکستانی ہائی کمیشن نے لکھا اور نیب، دفتر خارجہ اور اٹارنی جنرل اور فنانس ڈویژن کو 30 دسمبر 2020 کو بذریعہ فیکس جو ہے وہ پاکستان بھیجا گیا. اور 450 کروڑ کی ادائیگی کے معاملے پر یہ چیئرمین نیب سے بھی جواب طلب کیا جا رہا ہے. اور خط میں کیا کہا گیا تھا جی؟ خط میں یہ کہا گیا تھا کہ یو بی ایل نے براڈ شیٹ کو ادائیگی کے لیے ہمیں خبردار کیا ہے. ہم بینک کو بتا چکے ہیں کہ یک طرفہ ادائیگی پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. بینک کو یہ بھی بتایا گیا کہ براڈ شیٹ کو یک طرفہ طور پہ ادائیگی سے تعلقات متاثر ہوں گے. ہم نے FCDEO کو بھی لکھ کر دیا
کہ معاملہ برطانوی حکام کے سامنے اٹھائیں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا جو خط ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ جناب ویانا کنونشن کے مطابق ہمیں سفارتی استثناء حاصل ہے، استثناء کے تحت بینک اکاؤنٹس کسی صورت بغیر اجازت کے استعمال نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف عدالتی حکم پر نیب کی جانب سے $28 ملین کی ادائیگی کی جانی ہے، جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن یہ بینک اکاؤنٹ نیب کے زیر استعمال ہے۔ خط جو لکھا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیب کے زیر استعمال ہائی کمیشن اکاؤنٹ میں 26 ملین موجود ہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق ادا کی جانے والی رقم $2.55 ملین کم ہے۔ نیب سے درخواست ہے کہ $2.55 ملین فوری اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں۔ اگر نیب نے پیسے نہ بھیجے تو حکومت کو قانونی اور مالی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خط میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ 31 دسمبر کو پاکستانی اکاؤنٹ سے عدالتی حکم پر $28 ملین نکال لیے گئے تھے۔ تاہم اس سارے معاملے میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں نیب کی یہ خطی رقم کیوں موجود تھی، کس لیے موجود تھی، اور چند گھنٹے میں یہ $2.55 کیسے پہنچے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 2007 میں، یہ کمپنی ہی ختم ہو گئی تھی۔ 2008 میں ایک نئی کمپنی معرض وجود میں آتی ہے اور جس نے یہ کلیم کیا، اور حکومت پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا۔ دراصل نئی براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو پھر وہ کلیم کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی 2007 میں براڈ شیٹ بنتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، 2008 میں نئی براڈ شیٹ آتی ہے، معاہدہ ہے 2007 والی براڈ شیٹ کے ساتھ، 2008 میں کوئی نئی کمپنی معرض وجود میں آتی ہے، وہ جا کے کلیم داخل کرتی ہے، جبکہ معاہدہ ہے 2007 والی کے ساتھ۔ تو یہ کیسے کلیم کر سکتی تھی جس کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں تھا؟ اور پھر اس کو پیسے کیسے ادا کر دیے گئے؟ اور پھر جو 2008 میں جو کمپنی بنی براڈ شیٹ کے جگہ پہ، اور جو یہ سارا لٹیگیشن شروع کر رہی تھی، کیا اس نئی کمپنی کے قیام کو بھی، رجسٹرڈ کمپنی کو بھی کسی نے چیلنج کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اور پھر نیب کے چیئرمین کو بلایا گیا تھا خارجہ امور کی کمیٹی نے، اور پھر خارجہ امور کی کمیٹی نے اس کو بھی روک دیا، اور وہ بھی معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، نہیں بلایا گیا۔ اب جو چیز ہے ایک سکینڈل، اس میں سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں ساری موجود ہیں، یہ ہم نے بھی خبر دی تھی، میں نے خود خبر دی تھی کہ شریف فیملی جو ہے وہ $5 ارب تک دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیصل واڈا نے بھی بات کی، وفاقی وزیر نے، یہ فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ معاملات ہو رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں۔ کچھ اور وزراء نے بھی بات کی کہ بارگیننگ ہو رہی ہے، اور پلی بارگین ہو رہا ہے، بارگیننگ میں پلی بارگین ہو رہا ہے۔ تو $5 ارب، 5 سے 7 ارب ڈالر، اور اس وقت یہ سب جیل میں تھے۔ پھر کیا ہوا ایسا کہ یہ معاملہ یکدم پلٹا کھا گیا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو $1 ارب نواز شریف فیملی کا سنگاپور منتقل ہوا انون، کیونکہ وہ پاکستان میں تو نہیں آیا، اور پاکستان کے کسی ادارے میں نیب کو بھی نہیں ملا، کہیں بھی نہیں ملا، وہ تو گیا سنگاپور۔ تو وہ کیا تھا؟ اب جو کچھ اور چیزیں بھی اس میں پڑی ہیں پینڈنگ، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اس میں سعودی گورنمنٹ بھی اس وقت یہ پلی بارگین کرنے کے معاملے میں آن بورڈ تھی۔ اس نے براہ راست ہمارے جو ریاستی مقتدر لوگ ہیں، وزیر اعظم سمیت، ان کو اپروچ کیا۔ پھر قطر کے بھی امیر نے اپروچ کیا، وہ بھی چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کے ساتھ معاملہ رفع دفع ہو جائے، دینا بھی چاہتے تھے پیسے۔ تو پھر وہ پیسے کیوں نہیں دیے؟ پھر وہ $1 ارب جو ہے سعودی عرب سے سنگاپور منتقل ہوا، وہ کہاں گیا؟ وہ کس نے لیا؟ تو یہ
معاملہ پھیلے گا آنے والے دنوں میں، اسی لیے اس کو مختلف اینگل سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ تو منہ پہ تماچا کیسے ہو گیا؟ یہ اب مسلم لیگ نواز، اچھا اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خاموش، پیپلز پارٹی خاموش، اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں کے نام تھے 200 افراد کے وہ موجود تو ہیں، وہ سارے خاموش ہیں۔ صرف ایک فریق بول رہا ہے، جیسے پاناما میں صرف شریف فیملی بولی اور کوئی نہیں بولا، اسی طریقے سے اس میں بھی براڈ شیٹ میں بھی صرف شریف فیملی بول رہی ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجی، میڈیا اسٹریٹجی لے کے آ رہی ہے، اور وہ پاناما کی طرح، جیسے پاناما پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا اسی طرح براڈ شیٹ پہ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے کہ معاملہ اس میں کچھ اور ہے، اور اگر یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کھلتا ہے تو پھر کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی اور کچھ اور لوگوں کے نام سامنے آئیں گے، اور شریف فیملی کچھ رعایتیں جو حاصل کر چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ رعایتیں بھی ان کو واپس کرنا پڑیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی ہے کہ اب ہم سرکاری طور پہ، یہ سرکاری سطح پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ سے مکمل معلومات ہمیں ملے، اور موسوی سے رابطہ کر رہے ہیں، یعنی کہ حکومت رابطہ کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا وزیر اعظم نے کہ بالکل ظفر نامی شخص سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو براڈ شیٹ کا نمائندہ نہیں ظاہر کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں، میرے پاس ریکارڈ ہے کہ جو 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو سرمایہ باہر ہے پاکستانیوں کا، جن جن لوگوں کا، اس کے لیے۔ لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ پھر یہ چیز میچور نہ ہو سکی اور ظفر نامی شخص بھی آگے پیچھے ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہی نکلے گا، کیا نکلے گا یہ تو میں ابھی بتا نہیں سکتا، لیکن ضرور نکلے گا، کیونکہ یکدم یہ آوازیں کہاں سے کیسے ختم ہو گئیں کہ جو نواز شریف اور شریف فیملی جو ہے 5 سے 7 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار تھی، پھر اس کا 1 ارب ڈالر جو ہے اس نے سعودی عرب سے سنگاپور منتقل کر دیا۔ پھر ایک اور چیز بھی مزید کنفرم ہوگی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، اور اب یہ کمیٹی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھے گی۔ لیکن موسوی جو ہے، کاوہ موسوی، اس کو ضرور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں جو ابتدائی چیزیں معلوم ہوئی ہیں، وہ جناب ایران سے بارے میں، ایرانی نژاد ہیں وہ نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں سے شاید کسی جاب میں تھے اور وہاں سے وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی ایک پراسرار قسم کے کردار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جی جو کاوہ موسوی ہیں براڈ شیٹ کمپنی کے، اس وقت میڈیا میں ہوئے ہیں، وہ اس سے پہلے کیوں نہیں بولے؟ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے 28 ملین لے لیے، پیسے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد وہ میدان میں آئے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، جبکہ ان کے پاس تو گورنمنٹ نے رابطہ بھی کیا تھا، گورنمنٹ کے آفیشلز نے اور کچھ لوگوں نے، کہ اگر ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ تعاون نہیں کیا، بلکہ 28 ملین کو پہلے انہوں نے فوقیت دی کہ پہلے 28 ملین آئیں، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ پھر یہ کہ ایرانی نژاد ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی معلوم ہوئی ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں جب ساری چیزیں کچھ پیپرز آ جائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ اسکیم جو ہے پاناما کی طرح کا کچھ بڑا اسکیم ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے جی کیا برآمد ہوتا ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے جی برطانیہ سے، وہ بھی نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک برطانوی شہری اور ایک برطانوی رکن پارلیمان نے بورس جانسن کو یہ کہا تھا کہ یہ برطانیہ کی روایت نہیں ہے، برطانیہ کا جو ایک تشخص ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، یعنی کہ نواز شریف کی طرف اشارہ تھا، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اب برطانوی وزارت خارجہ کی طرف سے، برطانوی دفتر خارجہ نے اس برطانوی شہری خالد لودھی کو جواب دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر درخواست کرے تو نواز شریف کو واپس بھیجنے کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ برطانوی ممبر پارلیمنٹ جو ہے اسٹیفن ٹیمز نے بھی وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا تھا اور اسی سلسلے میں استفسار کیا تھا، تو اس کا جواب اب آفیشلی دے دیا گیا ہے برطانوی دفتر خارجہ نے۔ اور اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کو واپس لانا ہے، لیکن اگر برطانوی دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہے اور اس کو رکھنے کے لیے ضد نہیں کر رہا، لیکن حکومت اس کا ہے کہ پاکستان درخواست کرے۔ اب وہاں پہ یہاں پہ پھر ایک اور بات بھی اس نے کی کہ برطانیہ میں برطانوی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ساتھ ہی پھر ایک اور بات بھی کی انہوں نے، کیونکہ یہ تضادات کا مجموعہ ہے، وہ یہ بات کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ڈیپورٹ کریں، وہ ایک سزا یافتہ ہے، عدالت کو مطلوب ہے، مفرور ہے اور اشتہاری ہے۔ اور جب اس کو بھیجا گیا تھا تو ساتھ ایک لیٹر بھی دیا گیا تھا کہ اس کا یہ ہسٹری ہے، کرمنل شیٹ اس کی یہ ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی اب یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان یہ نئی پالیٹکس شروع ہونے والی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔